بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہر انسان شروع سے ہی نیک اور ہر انسان شروع سے ہی بد ہوتا تو توبہ کا دروازہ موت تک نہیں کھلا رہتا۔ بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ساری عمر نیک عمل کیے مگر پھر آخر میں ایسے گناہ کیے کہ جہنمی ہو گئے، اور بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے مگر اللہ نے ہدایت دی توبہ کی اور بخشش مل گئی انہیں۔ لوگوں کو جج مت کریں، لوگوں کی برائیاں مت اچھالیں، عیب مت تلاش کریں، پردہ ڈالنا سیکھیں۔ اللہ روز قیامت آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ انسان کو کچھ ایسے نیک اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، چاشت کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر کرو، اذکار، تسبیح و تحلیل، لا الہ الا اللہ وغیرہ۔ اس لیے کہ جس طرح تنہائی کے پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 کی تفسیر پچھلی ویڈیو میں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا آج انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے ذرا پہلے ابو سفیان مر الزہران یعنی موجودہ وادی فاطمہ کے مقام پر لشکر اسلام میں آئے اور یہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کی بیوی ہند مکہ میں کافر رہیں۔ پھر فتح مکہ کے بعد ہند نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی ان کو سابق نکاح پر برقرار رکھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اکرمہ بن ابی جہل اور حکیم بن حزام مکہ سے فرار ہو گئے اور ان کے پیچھے دونوں کی بیویاں مسلمان ہو گئیں۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہروں کے لیے امان لے لی اور جا کر ان کو لے آئیں۔ دونوں اصحاب نے حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھی سابق نکاحوں کو برقرار رکھا۔ تیسرا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ساجزادی حضرت زینب کا ہے، جو ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئی تھی اور ان کے شوہر ابو العاص بحالت کفر مکہ ہی میں مقیم رہ گئے تھے۔ ان کے متعلق مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ وہ 8 ہجری میں مدینہ آ کر مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر سابق نکاح ہی پر ساجزادی کو ان کی زوجیت میں رہنے دیا۔ لیکن ان میں سے پہلے 2 واقعے تو در حقیقت اختلاف دار کی تعریف ہی میں نہیں آتے، کیونکہ اختلاف دار اس چیز کا نام نہیں ہے ایک شخص عارضی طور پر ایک دار سے دوسرے دار کی طرف چلا گیا یا فرار ہو گیا، بلکہ یہ اختلاف صرف اس صورت میں واقع ہوتا ہے جب کوئی آدمی ایک دار سے منتقل ہو کر دوسرے دار میں آباد ہو جائے اور اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان موجودہ زمانے کی اصطلاح کے مطابق قومیت یعنی نیشنلٹی کا فرق واقع ہو جائے۔ رہا سیدہ زینب کا معاملہ تو اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ابن عباس کی ہے جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے، اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی ہے جس کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔
اس دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحبزادی کو جدید نکاح اور جدید مہر کے ساتھ پھر ابوالعاص ہی کی زوجیت میں دے دیا۔ اس اختلاف روایات کی صورت میں اول تو یہ نظیر ان حضرات کے لیے قطعی دلیل نہیں رہتی جو اختلاف دار کی قانونی تاثیر کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرے، اگر وہ ابن عباس ہی کی روایت کے صحیح ہونے پر اصرار کریں تو یہ ان کے مسلک کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ ان کے مسلک کی روح سے تو جن میاں بیوی کے درمیان اختلاف دین واقع ہو گیا ہو اور وہ باہم خلوت کر چکے ہوں، ان کا نکاح عورت کو صرف 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک باقی رہتا ہے۔ اس دوران میں دوسرا فریق اسلام قبول کر لے تو زوجیت قائم رہتی ہے، ورنہ تیسری بار ایام آتے ہی نکاح آپ سے آپ فسخ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت زینب کے جس واقعے سے وہ استدلال کرتے ہیں، اس میں زوجین کے درمیان اختلاف دین واقع ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ حضرت زینب کی ہجرت کے 6 سال بعد ابوالعاص ایمان لائے تھے، اور ان کے ایمان لانے سے کم از کم 2 سال پہلے قرآن میں وہ حکم نازل ہو چکا تھا جس کی روح سے مسلمان عورت مشرکین پر حرام کر دی گئی تھی۔ نمبر 4، چوتھا مسئلہ ارتداد کا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ زوجین ایک ساتھ مرتد ہو جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مرتد ہو اور دوسرا مسلمان رہے۔ اگر زوجین ایک ساتھ مرتد ہو جائیں تو شافعی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ خلوت سے پہلے ایسا ہو تو فوراً، اور خلوت کے بعد ہو تو عدت کی مدت ختم ہوتے ہی دونوں کا وہ نکاح ختم ہو جائے گا جو حالت اسلام میں ہوا تھا۔ اس کے برعکس حنفیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قیاس یہی کہتا ہے کہ ان کا نکاح فسخ ہو جائے، لیکن حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد برپا ہوا تھا، اس میں 1000 آدمی مرتد ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے، اور صحابہ کرام نے کسی کو بھی تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے ہم صحابہ کے متفقہ فیصلے کو قبول کرتے ہوئے خلاف قیاس یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ زوجین کے ایک ساتھ مرتد ہونے کی صورت میں ان کے نکاح نہیں ٹوٹتے۔ المبسوط ہدایہ، فتح القدیر، الفقہ علی المذاہب الاربعہ۔ اگر شوہر مرتد ہو جائے اور عورت مسلمان رہے تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا، خواہ ان کے درمیان پہلے خلوت ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ لیکن شافعی اور حنابلہ اس میں خلوت سے پہلے اور خلوت کے بعد کی حالت کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اگر خلوت سے پہلے ایسا ہوا ہو تو فوراً نکاح فسخ ہو جائے گا، اور خلوت کے بعد ہوا ہو تو زمانہ عدت تک باقی رہے گا۔ اس دوران میں وہ شخص مسلمان ہو جائے تو زوجیت برقرار رہے گی، ورنہ عدت ختم ہوتے ہی اس کے ارتداد کے وقت سے نکاح فسخ شدہ شمار کیا جائے گا، یعنی عورت کو پھر کوئی نئی عدت گزارنی نہ ہوگی۔ چاروں فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ خلوت سے پہلے یہ معاملہ پیش آیا ہو تو عورت کو نصف مہر، اور خلوت کے بعد پیش آیا ہو تو پورا مہر پانے کا حق ہوگا۔ اور اگر عورت مرتد ہو گئی ہو تو حنفیہ کا قدیم فتویٰ یہ تھا کہ اس صورت میں بھی نکاح فوراً فسخ ہو جائے گا، لیکن بعد کے دور میں علماء بلخ اور سمرقند نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت کے مرتد ہونے سے فوراً فرقت واقع نہیں ہوتی، اور اس سے ان کا مقصد اس امر کی روک تھام کرنا تھا کہ شوہروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے عورتیں کہیں ارتداد کا راستہ اختیار نہ کرنے لگیں۔ مالکیہ کا فتویٰ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرائن یہ بتا رہے ہوں کہ عورت نے محض شوہر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے بطور حیلہ ارتداد اختیار کیا ہے تو فرقت واقع نہ ہوگی۔ شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ عورت کے ارتداد کی صورت میں بھی قانون وہی ہے جو مرد کے ارتداد کی صورت میں ہے، یعنی خلوت سے پہلے مرتد ہو تو فوراً نکاح فسخ ہو جائے گا، اور خلوت کے بعد ہو تو زمانہ عدت گزرنے تک نکاح باقی رہے گا۔ اس دوران میں وہ مسلمان ہو جائے تو زوجیت کا رشتہ برقرار رہے گا، ورنہ عدت گزرتے ہی نکاح وقت ارتداد سے فسخ شمار ہوگا۔
مہر کے بارے میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ خلوت سے پہلے اگر عورت مرتد ہوئی ہے تو اسے کوئی مہر نہ ملے گا، اور اگر خلوت کے بعد اس نے ارتداد اختیار کیا ہو تو وہ پورا مہر پائے گی۔ المبسوط ہدایہ فتح القدیر المغنی الفقہ علی المذاہب الاربعہ۔ آیت نمبر 10 کی تفسیر آج یہاں پہ مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔